یہ سیرت مصطفیٰ سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 27 ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم سن 2 ہجری کے واقعات کو بیان کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں سن 3 ہجری کے واقعات کو بیان کریں گے، جن میں سب سے بڑا واقعہ جنگ احد کا واقعہ ہے۔ پچھلے ویڈیو ایپیسوڈ نمبر 26 میں ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ ابو لہب کون سی بیماری کی وجہ سے مرا، تو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا ہے، جن کے نام یہ ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو اور کس وقت مقام احد میں پہنچے؟ اس کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گا۔ اگر آپ نے اس سوال کا صحیح جواب دیا تو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کا نام بھی آئے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کا تیسرا سال، جنگ احد اس سال کا سب سے بڑا واقعہ جنگ احد ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور ہے۔ چونکہ حق و باطل کا یہ عظیم معرکہ اسی پہاڑ کے دامن میں درپیش ہوا، اس لیے یہ لڑائی غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے، اور قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس لڑائی کے واقعات کا خداوند عالم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جنگ احد کا سبب یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جنگ بدر میں 70 کفار قتل اور 70 گرفتار ہوئے تھے، اور جو قتل ہوئے ان میں سے اکثر کفار قریش کے سردار بلکہ تاجدار تھے۔ اس بنا پر مکہ کا ایک ایک گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا، اور قریش کا بچہ بچہ جوش انتقام میں آتش غیظ و غضب کا تنور بن کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بے قرار تھا۔ عرب خصوصاً قریش کا یہ طرہ امتیاز تھا کہ وہ اپنے ایک ایک مقتول کے خون کا بدلہ لینے کو اتنا فرض سمجھتے تھے جس کو ادا کیے بغیر گویا ان کی ہستی قائم ہی نہیں رہ سکتی تھی۔ چنانچہ جنگ بدر کے مقتولوں کے ماتم سے جب قریشیوں کو فرصت ملی تو انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ جس قدر ممکن ہو جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا چاہیے۔ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا بیٹا صفوان اور دوسرے کفار قریش جن کے باپ بھائی بیٹے جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، سب کے سب ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے، لہذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کی مشترکہ تجارت میں امسال جتنا نفع ہوا ہے وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں جمع ہو جانا چاہیے، اور اس رقم سے بہترین ہتھیار خرید کر اپنی لشکری طاقت بہت جلد مضبوط کر لینی چاہیے، اور پھر ایک عظیم فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کر کے بانی اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ ابو سفیان نے خوشی خوشی قریش کی اس درخواست کو منظور کر لیا، لیکن قریش کو جنگ بدر سے یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آندھیوں اور طوفان کا سامنا، سمندر کی موجوں سے ٹکرانا، پہاڑوں سے ٹکر لینا بہت آسان ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں سے جنگ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا نہایت ضروری خیال کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہتھیاروں کی تیاری اور سامان جنگ کی خریداری میں پانی کی طرح روپیہ بہانے کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں جنگ کا جوش اور لڑائی کا بخار پھیلانے کے لیے بڑے بڑے شاعروں کو منتخب کیا، جو اپنی آتش بیانی سے تمام قبائل عرب میں جوش انتقام کی آگ لگا دی۔ عمرو جمحی اور مصافے یہ دونوں اپنی شاعری میں طاق اور آتش بیانی میں شہرے آفاق تھے۔ ان دونوں نے باقاعدہ دورہ کر کے تمام قبائل عرب میں ایسا جوش اور اشتعال پیدا کر دیا کہ بچہ بچہ خون کا بدلہ خون کا نعرہ لگاتے ہوئے مرنے اور مارنے پر تیار ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے معزز اور مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی جوش انتقام سے لبریز ہو کر فوج میں شامل ہو گئیں۔ جن کے باپ بھائی بیٹے شوہر جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، ان عورتوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہند کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔
इस बिना पर हिंद ने वहशी को, जो जुबैर बिन मुतअम का गुलाम था, हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु के कत्ल पर आमादा किया और ये वादा किया कि अगर उसने हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर दिया तो वो उस कारगुजारी के सिले में आज़ाद कर दिया जाएगा। मदीना पर चढ़ाई। अलगर्ज बेपनाह जोशो खरोश और इंतहाई तैयारी के साथ लश्कर कुफ्फार मक्का से रवाना हुआ और अबू सुफियान उस लश्कर जर्रार का सिपह सालार बना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु, जो खुफिया तौर पर मुसलमान हो चुके थे और मक्का में रहते थे, उन्होंने एक खत लिखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार कुरैश की लश्कर कशी से मुत्तला कर दिया। जब आपको ये खौफनाक खबर मिली तो आपने 5 शव्वाल सन 3 हिजरी को हजरत अदी बिन फजाला रदियल्लाहु अन्हु के दोनों लड़कों हजरत अनस और हजरत मूनस रदियल्लाहु अन्हुमा को जासूस बनाकर कुफ्फार कुरैश के लश्कर की खबर लाने के लिए रवाना फरमाया। चुनांचे उन दोनों ने आकर ये परेशान कुन खबर सुनाई कि अबू सुफियान का लश्कर मदीना के बिल्कुल करीब आ गया है और उनके घोड़े मदीना की चरागाह उरैज की तमाम घास चर गए। मुसलमानों की तैयारी और जोश। ये खबर सुनकर 14 शव्वाल सन 3 हिजरी जुमा की रात में हजरत साद बिन मुआज और हजरत उसैद बिन हुजैर और हजरत साद बिन उबादा रदियल्लाहु अन्हुम हथियार लेकर चंद अंसारियों के साथ रात भर काशाने नबुवत का पहरा देते रहे और शहर मदीना के अहम नाकों पर भी अंसार का पहरा बिठा दिया गया। सुबह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन को जमा फरमाकर मशवरा तलब फरमाया कि शहर के अंदर रहकर दुश्मनों की फौज का मुकाबला किया जाए या शहर से बाहर निकलकर मैदान में ये जंग लड़ी जाए। मुहाजिरीन ने आम तौर पर और अंसार में से बड़े बड़े बूढ़ों ने ये राय दी कि औरतों और बच्चों को किलों में महफूज कर दिया जाए और शहर के अंदर रहकर दुश्मनों का मुकाबला किया जाए। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबय भी इस मजलिस में मौजूद था। उसने भी यही कहा कि शहर में पनाहगीर होकर कुफ्फार कुरैश के हमलों की मुदाफ़ियात की जाएगी, मगर चंद कमसिन नौजवान जो जंगे बद्र में शरीक नहीं हुए थे और जोशे जिहाद में आपे से बाहर हो रहे थे, वो इस राय पर अड़ गए कि मैदान में निकलकर उन दुश्मनाने इस्लाम से फैसला कुन जंग लड़ी जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी राय सुन ली, फिर मकान में जाकर हथियार ज़ेबतन फरमाया और बाहर तशरीफ लाए। अब तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि शहर के अंदर ही रहकर कुफ्फार कुरैश के हमलों को रोका जाए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पैगंबर के लिए ये ज़ेबा नहीं है कि हथियार पहनकर उतार दे यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसके और उसके दुश्मनों के दरमियान फैसला फरमा दे। अब तुम लोग खुदा का नाम लेकर मैदान में निकल पड़ो। अगर तुम लोग सब्र के साथ मैदानी जंग में डटे रहोगे तो जरूर तुम्हारी फतह होगी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के कबीले औस का झंडा हजरत उसैद बिन हुजैर रदियल्लाहु अन्हु को और कबीले खजरज का झंडा हजरत हुबाब बिन मुंजिर रदियल्लाहु अन्हु को और मुहाजिरीन का झंडा हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को दिया और 1000 की फौज लेकर मदीना से बाहर निकले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद की इमदाद को ठुकरा दिया। शहर से निकलते ही आपने देखा कि एक फौज चली आ रही है। आपने पूछा कि ये कौन लोग हैं? लोगों ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबय के हलीफ यहूदियों का लश्कर है जो आपकी इमदाद के लिए आ रहा है। आपने इरशाद फरमाया कि उन लोगों से कह दो कि वापस लौट जाएं, हम मुशरिकों के मुकाबले में मुशरिकों की मदद नहीं लेंगे। चुनांचे यहूदियों का ये लश्कर वापस चला गया। फिर अब्दुल्ला बिन उबय यानी मुनाफिकों का सरदार भी, जो 300 आदमियों को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आया था, ये कहकर वापस चला गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा मशवरा कबूल नहीं किया और मेरी राय के खिलाफ मैदान में निकल पड़े, लिहाजा मैं उनका साथ नहीं दूंगा। अब्दुल्ला बिन उबय की बात सुनकर कबीले खजरज में से बनु सलमा और कबीले औस में से बनु हारसा के लोगों ने भी वापस लौट जाने का इरादा कर लिया, मगर अल्लाह ताला ने उन लोगों के दिलों में अचानक मोहब्बत इस्लाम का ऐसा जज्बा पैदा फरमा दिया कि उन लोगों के कदम जम गए। चुनांचे
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یعنی جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں اور اللہ ان کو سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں کل 700 صحابہ رہ گئے، جن میں کل 100 ذرہ پوش تھے، اور کفار کی فوج میں 3000 اشرار کا لشکر تھا، جن میں 700 ذرہ پوش جوان، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں تھیں۔ شہر سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کا معائنہ فرمایا، اور جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس لوٹا دیا کہ جنگ کے ہولناک موقع پر بچوں کا کیا کام، بچوں کا جوش جہاد۔ مگر جب حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ تم بہت چھوٹے ہو، تم بھی واپس چلے جاؤ، تو وہ فوراً انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ ان کا قد اونچا نظر آئے۔ چنانچہ ان کی یہ ترکیب چل گئی اور وہ فوج میں شامل کر لیے گئے۔ حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ جو ایک کم عمر نوجوان تھے، جب ان کو واپس کیا جانے لگا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رافع بن خدیج کو کشتی میں پچھاڑ لیتا ہوں، اس لیے اگر وہ فوج میں لے لیے گئے ہیں تو پھر مجھ کو بھی ضرور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ملنی چاہیے۔ چنانچہ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا، اور واقعی حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ نے حضرت رافع بن خدیج کو زمین پر دے مارا۔ اس طرح ان دونوں پرجوش نوجوانوں کو جنگ احد میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ تاجدار دو عالم میدان جنگ میں مشرکین تو 12 شوال سن 3 ہجری بدھ کے دن ہی مدینہ کے قریب پہنچ کر کوہ احد پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14 شوال سن 3 ہجری بعد نماز جمعہ مدینہ سے روانہ ہوئے، رات کو بنی نجار میں رہے اور 15 شوال سنیچر کے دن نماز فجر کے وقت احد میں پہنچے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور آپ نے نماز فجر پڑھا کر میدان جنگ میں مورچہ بندی شروع فرمائی، اور حضرت عکاشہ بن مخصن اسدی کو لشکر کے میمنہ یعنی دائیں بازو پر، اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو میسرہ یعنی بائیں بازو پر، اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کو مقدمہ یعنی اگلے حصے پر، اور حضرت مقداد بن عمر کو ساقہ یعنی پچھلے حصے پر افسر مقرر فرمایا رضی اللہ عنہم۔ اور صف بندی کے وقت احد پہاڑ کو پشت پر رکھا اور کوہ عینین کو جو وادی قنات میں ہے اپنے بائیں طرف رکھا۔ لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ یعنی تنگ راستہ تھا، جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درہ کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرما دیا، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو اس دستہ کا افسر بنا دیا، اور یہ حکم دیا کہ دیکھو ہم چاہے مغلوب ہوں یا غالب، مگر تم لوگ اپنی اس جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک میں تمہارے پاس کسی کو نہ بھیجوں۔ مشرکین نے بھی نہایت باقاعدگی کے ساتھ اپنی صفوں کو درست کیا، چنانچہ انہوں نے اپنے لشکر کے میمنہ پر خالد بن ولید کو اور میسرہ پر اکرمہ بن ابو جہل کو افسر بنا دیا۔ سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا، تیر اندازوں کا ایک دستہ الگ تھا جن کا سردار عبداللہ بن ربیعہ تھا، اور پورے لشکر کا علمبردار طلحہ بن ابو طلحہ تھا جو قبیلہ عبد الدار کا ایک آدمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پورے لشکر کفار کا علمبردار قبیلہ بنی عبد الدار کا ایک شخص ہے، تو آپ نے بھی اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، جو قبیلہ بنو عبد الدار سے تعلق رکھتے تھے۔
जंग उहुद का वाक़या चूँकि बहुत ही बड़ा है, इसलिए एक वीडियो में इस वाक़या को बयान करना मुश्किल है। लिहाजा आने वाली वीडियो एपिसोड नंबर 28 में सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा और फरिश्तों ने जिनको नहलाया यानी हजरत हंजला रदियल्लाहु अन्हुमा का वाक़या बयान करेंगे। अगर आप सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।